بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آداب ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے دا کوشچن آف انڈیا گولڈن کشمیر ایکسپریس میں, جو ہمارے ساتھ آج شخصیت جڑ چکے ہیں وہ بیسک ایجوکیشن اور MD مکہ مدینہ ٹور ٹریول کے ہیں, جو کہ آج موضوع ہے بچے کا تربیتی نظام, جو کہ ہم انہی کی زبانی سے سنیں گے. شکریہ, بہت شکریہ. آج کا موضوع ہم نے بنایا کہ بچے کا تربیتی نظام, کیونکہ ابھی بچے اور والدین میں جو تال میل ہونا چاہیے اس بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں. اپنے بچے کی تربیت پر دونوں کا ایک ساتھ مل کر ہم خیال ہو کر تربیت دینا اشد ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت اس کی کافی اہمیت ہونی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پیرنٹس آفس جاتے وغیرہ, تو ان سے کافی خلل ہوتی ہے. اس صورت میں کچھ ایسی تجاویز ہے جو میں یہاں کہنا مناسب سمجھتا ہوں. اپنے بچوں کو روزمرہ زندگی کے عادات سکھا دیجیے, جیسے مثلا کھانے پینے کے عادات, سونے کے عادات, کپڑے پہننے, بات چیت کرنے وغیرہ. سونے میں آپ خاص خیال کیے, سونے کے عادات خاص کر کے جتنے بھی جب بچہ 6 سال تھے 5-6 سال تک جب بچہ بڑھ جائے گا تو آپ کوشش کیجیے کہ انہیں بزرگوں یا ہم عمر بچوں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ نہ سونے دیجیے. دوسری بات یہ کہ تقریباً ہر ہفتے اپنے بچوں کے ذہانت کا امتحان لیجیے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا بچہ وہ اس کی ذہانت کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تیسری بات, اپنے بچوں کو خود کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرے, تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے. بچے میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے تو وہ آگے جا کر بہت کچھ کر سکتا ہے. یاد رہے, کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کرے, اس سے ان کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اپنے بچوں کو آپ برے صحبت, برے عادات, برے کاموں سے بچائے, ان پر کڑی نظر رکھیے. انہیں ضرورت سے زیادہ کچھ مت دیجیے. ہم ضرورت سے زیادہ بچے کو دیتے تھے, پھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اسے وہ کن چیزوں میں وہ خرچ کرتا ہے. انہیں کبھی بھی فری ہینڈ نہ بنا دیجیے. ہم اکثر بچے کو فری ہینڈ بناتے تھے, پھر بعد میں کہتے کہ نہیں یہ بچہ ہم سے آگے ہو گیا, یہ کچھ مان ہی نہیں رہا. اپنے بچوں کو قدرتی مناظر سے تعارف کرا دیجیے, نیچرل اسٹڈی سے تعارف کرا دیجیے. اپنے بچوں کے پسندیدہ اور ناپسندہ کا خیال رکھیے. ان کے ناپسندہ چیز کی تحقیق کیجیے. دیکھ لیجیے کہ وہ کیوں کسی چیز کا ناپسند ہے. یہ ضروری نہیں کسی چیز کو, بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کسی انسان کو ناپسند کرتا ہے, کسی رشتہ دار کو ناپسند کرتا ہے, اس میں کیا وجوہات ہے. تو اس کو ڈانٹیے نہیں, بلکہ اس میں تحقیق کیجیے. اپنے بچوں کی نشوونما اپنی مادری زبان سے ہی کیجیے, کیونکہ اپنی مادری زبان سے اس کی نشوونما کرتے, اس کی زبان کی جو وکیبلری ہے, جو اس کی زبان کی جو تلفظ ہے, وہ صحیح طریقے سے, صحیح ڈھنگ سے وہ آگے کچھ بول سکے گا. اپنے بچوں کو کبھی بھی 100% مارکس لانے پر ذہنی دباؤ نہ ڈالیے, کیونکہ مارکس لانا اور قابلیت الگ دو چیزیں ہیں. یاد رہے, ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اپنے بچوں کو تمام آزمائشوں, فتنوں اور فسادات سے بچائیے. ان کو قرآن و سنت پر قائم رکھے اور ہر بدعت سے بچائیے. یہ تبھی ممکن ہے جب کہ آپ خود اس پر کارآمد ہو. کیونکہ جب تک پیرنٹس ہم بظاہر طور بچے کو کہتے کہ یہ کرو, یہ چیز غلط ہے, یہ مت کرو, جب خود ہم وہ کرتے ہیں تو اسے صرف وہ احترام کرے گا, لیکن وہ اس چیز کو چھوڑے گا نہیں. تو اس چیز کو آپ یہ سوچ میں رکھ لیجئے. اپنے بچوں کو نماز قائم کرنے, صدقات دینے اور رشتہ داری نبھانے میں پہل کیجیے. صدقات دینے میں یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بچے کو یہ تربیت دیں کہ ہم دینے والے ہاتھ بن جائیں, لینے والے ہاتھ نہیں. اپنے بچوں کو دوسروں کی عزت, بزرگوں کا احترام, بڑوں سے بات کرنے کے آداب سکھائے. گھروں میں بات چیت کے دوران اپنے بچوں کے سامنے رشتہ داروں کی کبھی بھی نکتہ چینی نہ کیجیے, کیونکہ بچہ ہمیشہ بڑوں سے نقل کرتا آیا ہے. اپنے بچوں کو ہمدردی, دوستی, بھائی چارہ اور رشتے کی اہمیت کا درس دیا کرے, کیونکہ جب ہم بچے کو رشتے کی اہمیت کا درس دیں گے تب وہ بچہ بھی اس رشتہ داروں کی عزت کرے گا. اور بچے کو کبھی بھی کسی دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کی بات سننے کو نہ کہا جائے. ایک تو وہ غیبت کا شکار ہو جائے گا, دوسرا پھر وہ آپ کی کمزوری بن جائے گا. اپنے بچوں کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے نہ ڈانٹے, وہ اس سے احساسی کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. بچوں کو شام کے وقت دینی, اخلاقی, سماجی اور اسلاف کے اور صحابوں کے واقعات اور مثالیں بتائے, تاکہ اس کا ذہن بھی تیار ہو جائے.
اپنے بچوں کو سوک سینس کی تعلیم دیجیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میں کیسے ایک بہترین شہری بن سکوں، اس کو بنانے کی کوشش. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے خطاؤں کے اثرات اپنے بچوں پر غالب آتے ہیں. اس بات کا آپ نوٹ کیجیے اور یہ یاد رکھ لیجیے، اپنے خطاؤں کے اثرات بچے پر بھی غالب ہوتے ہیں. اس لیے پہلے ہمیں خود محاسبہ کرنا چاہیے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا گو ہے کہ ہم سب لوگ خاص کر والدین کو جسمانی اور جذباتی طاقت دے تاکہ ہم اچھے اور مثالی والدین اپنے بچوں کے لیے ثابت ہو جائے. شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ یونس صاحب جنہوں نے اسپیشل سوشل ویلیو ٹاک میں ہمارے ساتھ آج بات کی. اس کا باغ تیسرا تھا آج. دیجیے اجازت میں ثاقب خوشو دا کوشچن آن انڈیا کے ساتھ گولڈن ایکسپریس کشمیر کے ساتھ.